हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। तमाम कोशिशें नाकाम, बानी पीटीआई ने मामला बराए रास्त उठा दिया। पॉलिसियां तब्दील करें, बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत के जरिए अपील कर दी। 6 अहम नुकात पर लब खोल दिए। फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्ड्रर को जितवाने, 26वीं आईनी तरमीम, दहशतगर्दी के पर्चे, छापे, गोलियां चलाने और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार पर भी शिकवे कर दिए। बानी पीटीआई ने खत में जुडिशल कमीशन बनाने समेत मजीद कौन कौन सी बातें की? क्या आर्मी चीफ बानी पीटीआई के इस खत का जवाब देंगे? तफसीलात डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा जजेस एहतजाज किसी काम ना आया, चीफ जस्टिस या आफरीदी जजेस ट्रांसफर मामले पर डट गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। जजेस के गैर जरूरी परेशान होने पर भी अहम बयान दे दिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। सरदार सरफराज डोगर सीनियरिटी लिस्ट पे दूसरे नंबर पर आ गए। वकला तंजीमों ने तहरीक चलाने का अंदिया दे दिया। और नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की बतौर वजीर आला पंजाब कारकर्दगी को शानदार करार दे दिया। अवाम की मुश्किलात में कमी आने का दावा। अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकात में कायद नून लीग ने मरियम नवाज की कौन कौन सी पॉलिसीज पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया, इस पर भी हम बात करेंगे आज के अपने प्रोग्राम पर। लेकिन एक बड़ा अहम ख़त जो है उस पर हम बात करना चाहते हैं और इमरान खान ने जो है वो आर्मी चीफ को ख़त लिखा है। इमरान खान के जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब और इसके अलावा जो चेयरमैन हैं पार्टी के, उन्होंने भी इस खत का अंदिया दिया है और उन्होंने कुछ तफसीलात भी बताई हैं। 6 नुकात पर मबनी है ये आर्मी चीफ के नाम अहम खत और इसमें इलेक्शंस के हवाले से भी बात की गई है, 26वीं तरमीम के हवाले से भी बात की गई है, पीका एक्ट के हवाले से भी बात की गई है और इसके अलावा दहशतगर्दी के पर्चे, छापे, गोलियां चलाने और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार पर भी बात की गई है। हम कोशिश करेंगे कि फैसल चौधरी से हम बात करें और कुछ डिटेल्स जानें। क्लासर साहब, ये ख़त जो है इसको कहा जा रहा है कि क्या ये इमरान खान की और पीटीआई की एक पॉलिसी शिफ्ट है? ये मुझे लगता है कि हर इसके बाद वो कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, मुझे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लगती है कि एक साइड पे इसका जो कंसेप्ट है इसके पीछे, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि 2 लोग होते हैं और या गुड का बैड का वाली चीज़ भी इसको कहा जाता है कि एक साइड पे आप किसी को दोस्ती का हाथ ऑफर करते हैं, साथ में आप डंडा भी अपना दूसरा हाथ में रखते हैं, एक हाथ में गाजर है और एक हाथ में डंडा है। यू गिव एन ऑप्शन टू अगेन अपने अपोनेंट को कि भाई साहब इसमें से आपने गाजरें खानी है या आपने डंडा खाना है। ये उसी तरह की पॉलिसी है कि एक कुछ दिन पहले तक, अभी 2-3 दिन पहले तक की बात है, कुछ ज़्यादा लंबी बात नहीं है कि उन्होंने आर्मी चीफ साहब के हवाले से कहा था कि जनाब के ये जो है शहबाज शरीफ साहब हैं कठपुतली हैं और अर्दली हैं और फलान हैं, फिर जनरल याह्या खान 2 हैं, इस तरह की 100 सारी बातें थी। अब उसके बाद और मतलब लंबी तफसील है जिसमें जाया जा सकता है, पूरी पीटीआई इनका नैरेटिव था, सब कुछ हमने देख भी लिया। ऑल ऑफ सडन वो उनको इस तरह का खत लिखना। अब खत को भी अगर आप देखें तो मैं इसको और तरीके से देखूँ, दैट्स अ चार्ज शीट। अच्छा, अब देखें ना जो चीज़ें हैं, मतलब इल्ज़ामात ज़्यादा हैं कि आप लोग जो हैं आपने ये 1 2 3 4 5 6 जो है ना ये हुकूमत कर भी रही है तो इस वजह से करे कि आप उनके बैक पर खड़े, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सो उनको शहबाज शरीफ साहब या हुकूमत या उस तरह का उनको उनसे गिला नहीं है। ये बेसिकली इसको गिला कह रहे हैं कि गिला किया गया है, उन शिकायत की गई है या उनके खिलाफ चार्जशीट जारी की गई कि जनाब ये आपका इदारा, आप लोग जो हैं ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं जिससे आर्मी और लोगों के दरमियान इतना सारा डिस्टेंस भी आ रहा है, रेपुटेशन ख़राब हो रही है। सो बड़ा एक स्मार्ट लेटर लिखा गया है कि आप, वही मैं कह रहा हूँ कि इसको आप चार्जशीट समझें या इसको गिला समझें। फैसल से ही पूछ लेते हैं। फैसल चौधरी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you for having me. जी फैसल बताइएगा, क्या इलेक्शन की बात हो, मामलात हो या 26वीं आईनी तरमीम की या पीका अमेंडमेंट बिल की, ये तमाम सियासी इश्यूज जो हैं इस पे क्या ज़रूरत पड़ गई आपके लीडर को कि उन्होंने फौज के जो सिपा सलार हैं उनको खत लिख डाला? देखिए, बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब ने अपना जो ये रीट्रेट किया है कि फ़ौज हमारी है और हमारे लोग शहादतें दे रहे हैं, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं और ये हाई टाइम है कि कौम जो है वो फ़ौज के पीछे खड़ी हो। साथ में उन्होंने ये जो 6 नुकात हैं, ये 6 वो पॉइंट्स हैं, कोर इश्यूज़ हैं जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है कि ये वो इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से एक गैप है, एक गल्फ क्रिएट हुआ है और इस गल्फ को ख़त्म करने के लिए इन इश्यूज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है। उसमें वो जो 6 पॉइंट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने अपना एक
پوائنٹ آف ویو دیا ہے. اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا ایک سیاسی کردار رہا ہے, دو کہ وی ڈو ناٹ اپروو آف اٹ, بٹ یہ ایک فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پاکستان کی لانگ اسٹینڈنگ ہسٹری ہے اور پولیٹیکلی ان کا رول ہے. اور انہوں نے ساتھ میں اس بات کا ایمفسائز کیا ہے کہ یہ پالیسی آپ چینج کریں, کیونکہ یہ پالیسیز اڈاپٹ کرنے سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے اور پاکستان کا میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا, جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہوئے ہیں. پاکستان میں لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم جو ہے وہ بڑا ہے, پاکستان میں بزنس کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان میں فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان پالیسیز پہ نظر ثانی کی جائے. تو یہ فیصل, جب آپ چینج آف پالیسی کی بات کرتے ہیں, یہ پرٹیکولر جب آپ یہ سینٹینس یوز کرتے ہیں کہ چینج آف پالیسی فار دا فیوچر آف دا کنٹری, اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ بتائیں گے ڈیٹیل میں, چینج آف پالیسی کس قسم کی چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے اور پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جایا جائے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. پاکستان میں ایک مائنورٹی حکومت کو امپوز کیا گیا ہے فارم 47 کے الیکشن فراڈ کے تحت, جس کی وجہ سے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہونے کو نہیں آ رہی, اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکلی اسٹیبل حکومت آئے جس کو لوگوں کا مینڈیٹ حاصل ہو, لوگوں کا اعتماد حاصل ہو اور وہ اس اعتماد کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے. دیکھیے, اس وقت جو انٹرنیٹ انڈسٹری کا حال ہے, پیکا لا جو ہے وہ اسپیسیفکلی پہلے مین اسٹریم میڈیا گیگ ہوا ہے, اب انٹرنیٹ پہ اسالٹ ہوگا, تو اس کی وجہ سے ہمارا پہلے ہی آئی ٹی انڈسٹری کا بہت نقصان ہو چکا ہے. اس کے ساتھ جی پی ایس جو اسٹیٹس ہے وہ بھی وولنریبل ہو چکا ہے. پاکستان میں کافی سیریس تھریٹس ہیں اور یہ نقصان پاکستان کا ہے, کسی ایک گروہ کا, کسی ایک پارٹی کا یا کسی شخصیت کا تو نہیں ہے. تو پاکستان جو ہے وہ تو سب کا ہے, تو وی آل ہیو ٹو تھنک فار پاکستانز بیٹر فیوچر. تو یہ وہ ایک فارمر پرائم منسٹر کی طرف سے نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ وہ ایشوز ہیں ان کے نزدیک اور ان کے خیال میں جب آپ کہتے ہیں کہ ایڈریس کرنا ضروری ہے, تو آپ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ان ایشوز کو ایڈریس کریں اور سالو کریں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے پولیٹیکل جماعتوں سے انگیج کر کے دیکھا ہے. آپ دیکھیے کہ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی تھی حکومت کی, اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, اس میں اسپیکر تھے, دو ایڈوائزر تھے. سب کی کوششوں کے باوجود, اور مجھے پتہ ہے انہوں نے بہت کوشش کی, ملاقات تک نہیں ہو سکی. اور ان جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں, نہ ان کو لیجسلیشن کی مسودے کا پتہ ہوتا ہے, نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جج کہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے. جب وہ اپنے سٹاف کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ فلاں جج صاحب ہے. تو اس طرح کی جو نائیو اور ولنریبل گورنمنٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. عوامی مینڈیٹ کی جو حکومت ہوتی ہے وہ پر اعتماد ہوتی ہے اور پر اعتماد ہو کے اپنے فیصلے کرتے ہیں. لیکن یہ تو بالکل بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں, تو ان کے ساتھ بات کر کے ہم نے آپ کے سامنے بھی دیکھ لیا, یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے, ملاقات بھی نہیں کرا سکے, اپنا کوئی بھی جو وعدہ ہے وہ بھی افاع نہیں کر سکے. تو ایسے معاملات میں پھر اگر پریکٹیکلی کوئی سولوشن نکالنا ہے, یوٹوپیا میں نہیں رہنا ہے, تو پھر تو آبویسلی ان قوتوں سے بات کرنی پڑے گی جو کہ پاکستان میں میٹر کرتی ہیں. جی فیصل, بہت شکریہ, ویری گریٹفل سر. یہ 2 دن پہلے آپ, میں سن رہا تھا آپ ان کے شو میں تھے اگین سہیل بھٹی صاحب کے, تو انہوں نے یہی سوال آپ سے بھی کیا تھا اسی حوالے سے. تو آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آرمی کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ صرف سیکورٹی معاملات تک رہنا چاہیے. آپ نے بڑی فارم بات کی اور ٹھیک بات کی, میں صحیح بات مطلب وہ بات آپ کی سمجھ میں آتی. بڑی سختی سے آپ نے کہا کہ آرمی کو سیاسی ایشوز میں ان معاملات میں بالکل نہیں ہونا چاہیے, اپنے سیکورٹی معاملات تک رہیں. تو یہ کیا ہوا ہے سر 24 گھنٹے کے دوران آپ اس وقت اس بات کا دفاع کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے وہ ملک کے مفاد میں ہے, پالیٹکس کے مفاد میں. 2 دن پہلے آپ کی رائے تھی کہ نہیں, کہ فوج سے کوئی بات بھی نہیں ہونی چاہیے, نہ ان کو کوئی رول ہونا چاہیے, سیکورٹی کو دیکھیں. آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ 6 پوائنٹس ہیں اور سارے کے سارے انٹرنل یا اس کے پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا لا سے ریلیٹڈ ہیں یا پالیٹکس ہیں. تو سر مطلب وائی دس چینج؟ میری اوپینین ابھی بھی وہی ہے. میں ابھی بھی فوج کے جو سیاسی کردار میں اس کو اپروو نہیں کرتا. ظاہر ہے کوئی بھی ڈیموکریٹ نہیں کرے گا, نہ آپ کریں گے, نہ میں کروں گا, نہ کوئی اور کرے گا. لیکن ایک ریئلٹی پالیٹکس بھی ہے, ایک جو ریئلزم ہے
پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں آپ فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاکستانی سیاست میں جو فٹ پرنٹس ہیں ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو اپنا ایک تجزیہ دیا ہے کہ بالکل فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے, وی آل ایگری ٹو اٹ, بٹ پرابلم ہے کہ اس وقت جو سیاسی لوگ ہیں ان کی اپنی اسپیس نہیں ہے, وہ اپنی اسپیس ضائع کر چکے ہیں. اور اگر میاں نواز شریف الیکشن ہارنے کے بعد ایکسیپٹ کرتے اور میجورٹی حکومت کو حکومت بنانے دی جاتی تو پھر ہم آج سیاسی طور پہ مضبوط ہوتے. تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے سیاسی نظام کو کمزور کیا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے, لیکن اس کے ریوائیول کے لیے ایک تو ریال پالیٹکس ہے جس کو کرنا ہے, اور ایک یوٹوپین پالیٹکس ہے جو کہ ہم جس کی بات کرتے ہیں. فلاسفیکلی اسپیکنگ, پرنسپلی اسپیکنگ, میری رائے آج بھی وہ ہے کہ سیکورٹی میں جو فوج کا کردار ہے اس کو ہم سارے ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن فوج کا پالیٹکس میں کردار نہیں ہونا چاہیے. آن دا کنٹرری اگر آپ ریئل پالیٹکس میں دیکھیں گے تو یہ بات آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اسٹیبلشمنٹ کا, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اسپیشلی جو ہے فیصل بھائی یہ بات بتائیں, آپ کے پوائنٹ آف ویو کی اگر ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ کیا مطلب آپ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کا جب دل چاہتا ہے عمران خان صاحب کا یا آپ کا, نو فنسز, آپ یوٹوپین گفتگو شروع کر دیتے ہیں. کبھی جب دل آپ کا چاہتا ہے تو آپ پریگمیٹک گفتگو شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کی گفتگو شروع کر, ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن کہ آپ کو مطلب کہاں پہ کمفرٹ ہو رہا ہے. تو ایک سائڈ پہ تو آپ بالکل آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے, تو کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی کو تو فل اسٹاپ دینا ہوگا نا. تو مطلب اگر ہم اس کو یوٹوپین کہہ کے بھی ریجیکٹ کرتے رہیں گے, نہیں جناب کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, ہم لیٹر بھی لکھتے رہیں گے, ان کو کہیں گے سیکورٹی ایشوز تک رہو, تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کی کنٹراڈکشن سے پھر یہ بات بنے گی نہیں؟ دیکھیے یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے, یہ ریئلٹیز ہیں, اور ریئلٹیز کو پالیٹکس جو ہے ریئلٹیز بیسڈ ایک سبجیکٹ ہے. آپ اس کو ریئلٹیز کو اگنور نہیں کر سکتے. جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ بات دل کرنے کی نہیں. ایک تو ایوری ڈے از اے نیو ڈے ان پالیٹکس. پالیٹکس میں ایک چیز نہیں آتی ہے, وہ سچویشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کو ان کے پاس اڈاپٹ کر کے آپ کو چلنا پڑتا ہے. اگر آج کی جو صورتحال ہے, میں نے عرض کیا کہ یہ اگر سیاسی جماعتیں جس وقت اسٹینڈ لینے کا ٹائم تھا وہ نہیں لے سکیں, تو اب یہ جو شیکی پولیٹیکل گراؤنڈ ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہے. تو اس کے لیے پہل تو حکومت کو کرنی ہے. یا تو میاں نواز شریف آج کہیں وہ حکومت چھوڑتے ہیں اور وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ایک فری اینڈ ایک جو ہے امپارشل جو ہے الیکشن کمیشن کے پیچھے چلتے ہیں, تو پھر بات ہو سکتی ہے ان کے ساتھ, لیکن وہ یہ بات نہیں کرنے کو تیار. وہ ہمیشہ جو ہے, میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, ہم چاہتے ہیں آپ سے زیادہ ہم کوئی سوال کر لیں. یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے, جو اس میں چیزیں ہیں, یہ آپ کا شکوہ ہے یا آپ کی چارج شیٹ ہے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ یا ہماری یہ قیادت جو ہے فوجی قیادت؟ دیکھیے یہ عمران خان صاحب کے وہ 6 نکات ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اکنامک کرائسس ہے, پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے سے ہی یہ چیز ملک بہتر آگے جا سکتا ہے اور ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. تو یہ وہ 6 پوائنٹس ہیں جن کی طرف ایک فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ اپنی فوج کی, اپنے اسٹیبلشمنٹ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی کا افریت ہے وہ 2013 سے بھی بڑھ گیا, اور اس کو نپٹنے کے لیے پاکستان کی سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ پالیسی شفٹ کیا جائے, پالیسی چینج کی جائے, تاکہ ہم ملک کو لے کے آگے بڑھ سکیں. ظاہر ہے ملک اسٹیگننٹ ہے, اور اسٹیگننٹسی جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی. ہمیں اس دنیا سے مقابلہ کرنا ہے, پاکستان کو آگے. فیصل بھائی جب آپ 6 نکات کی بات کرتے ہیں تو آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا, آپ اتنے ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ ہیں, اینڈ آئی ایم یور ایڈمائرر ایز ویل, کہ 6 نکات کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی گفتگو میں 3-4 چیزیں بڑی ریپیٹ ہوتی ہیں سر. وہ 1971 کی بات کرتے ہیں, وہ یحییٰ خان کی بات کرتے ہیں, حمود الرحمان کمیشن کی بات کرتے ہیں, وہ 16 دسمبر کو ایون یہ پروٹیسٹ وہ ریلیز ہو جاتی ہیں. پھر 6 نکات آپ کو پتہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کے بھی تھے, وہیں سے سارے مسائل شروع ہوئے تھے. تو یہاں بھی ہمیں 6 نکات نظر آئے. یہ کوئی اسٹریٹجی کا حصہ ہے, کو انسیڈنٹ ہے کہ نہیں, کہ ہم نے اپنی گفتگو جو ہے, یا خان صاحب نے جب بھی کوئی آرمی سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے, 71 بھی ہونا ہے, یحییٰ خان صاحب کی بات بھی ہونی ہے, 16 دسمبر بھی ہونا ہے, شیخ مجیب صاحب کا بھی ہونا ہے, 6 نکات کی بات, مطلب یہ اتفاق ہے یا آپ کا خیال ہے کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کی پارٹی کی؟ دیکھیے راؤ صاحب, جو 71 سے پہلے جو لوگ اپنی ٹین ایج میں تھے یا جو تھے, ان کو 71 کا حادثہ جو ہے وہ نہیں بھولتا ہے وہ. اور پھر کچھ حالات اس طرح سے ہیں جن کا موازنہ اگر تاریخ میں کچھ ایسے حالات پہلے ہوئے ہوں تو ان کا موازنہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے.
تو 6 نکات جو ہیں یہ ان کا ایک آپ اتفاق تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو 6 نکات ہیں یہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کا وہ ایک ویو ہے، یہ ایک ویژن ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے پرابلم ہے. باقی جو آپ کہیں کہ بائی ڈیزائن ہے یہ وہ بائی کونسیڈنس ہے، تو میں بائی ڈیزائن تو نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کیونکہ 71 کے والے ہاتھ جو معاملات تھے، یعنی عمران خان صاحب 20 مارچ کو وہاں پہ ٹیسٹ میچ کھیلنے گئے ڈھاکہ میں، اور 25 مارچ کو وہاں پہ آپریشن شروع ہوا، تو ہی واز ان ہز ٹین ایج، ہاؤ وڈ ہی فورگیٹ. جیسے آج ہم جو ہیں جب ہم اپنی ٹین ایج میں دیکھتے تھے بینظیر بھٹو صاحبہ کو یا نواز شریف صاحب کی، یا ہم اپنے دیکھتے تھے کہ جو بعد میں APS ہوا ہے، یہ جو دوسرے حادثات ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یا ہمارے سامنے گزرے ہیں، تو ہم ان کو بھولیں گے تو نہیں. اچھا فیصل یہ بتائیے گا کہ خان صاحب مسلسل جب بھی کوئی آرمی چیفز کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ بڑی ہم سنا بھی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، جنرل باجوہ صاحب کو وہ جو نام بلاتے تھے میر جعفر، میر صادق، ریپیٹڈلی وہ بھی ہم نے سنے. جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے انہوں نے کچھ عرصے سے ایک نئی لائن لی ہے، وہ ان کو کہتے ہیں جناب کہ یہ جو دور ہے نام لیے بغیر یہ یا خان 2 ہیں. تو جب اتنی سٹرانگ آپ کے خان صاحب کے اگر ذہن میں آرمی کے لیڈرشپ کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں، ریزرویشنز ہیں، اور ان کے حوالے سے وہ کسی کو میر جعفر، کسی کو میر صادق، کسی کو یا خان صاحب جو ہیں اس وقت آرمی اگر جرنل تھے، ملک کو کنٹرول کر رہے تھے جب 71 کا واقعہ ہوا، سو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پھر اسی ہی بندے کو لیٹر لکھنا کہ اب آپ آئیں اور یہ پولیٹیکلی طور پر چیزیں ہمیں کریکٹ کر کے دیں، یہ مطلب میں اگین آئی بٹ مطلب لاس ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا اس سے پھر چیزیں کوئی ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ آپ کا خیال ہے اتنے بڑے اسٹرانگ ریفرنسز دینے کی بجائے کے بعد، سوری یا خان 2 کہنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں سر، سوری سمجھنی پڑیں گی سب کو، ہمیں ملک کو لے کے چلنا ہے، ملک کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے تو کر رہے ہیں. ایگوز جو ہیں وہ ملک سے بڑی تو نہیں ہے، لوگوں سے بڑے کیونکہ پرابلم سے بڑی تو نہیں ہے. سب کو ملک کے لیے اور پاکستان کے لیے سوچنا ہے، اور اگر عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں اور ایک پازیٹیو اسٹیپ لیا ہے تو میرے خیال میں اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے، نیگیٹیولی نہیں لینا چاہیے. اور اگر ایک بات انہوں نے کی ہے اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے کی ضرورت ہے. مقصد تو پاکستان کا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو اس مشکلات سے نکالنا ہے. تو اگر عمران خان صاحب نے ایک اسٹیپ لیا ہے یا ایک بات کی ہے تو اچھا ہے، اس کے اوپر نہیں آپ کی اچھی بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن خان صاحب کا ایک اور بھی ٹیمپرامنٹ ہے، موڈ سوئنگز ہم سب کے ہوتے ہیں، میرے بھی دن میں 10 دفعہ بدلتے ہیں. کہ خان صاحب کے بارے میں میری ایک رائے ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیں بھی صحیح، کوئی اس طرح کی امپورٹنٹ بات کریں اور اگلی پارٹی انوالو ہو، جس کو بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے. آپ تو خود ایک پولیٹیکل اینیملز ہیں، آپ کی فیملی بڑا ان کی ہسٹری ہے، اس کی پالیٹکس آپ سمجھتے بھی ہیں بڑا اس کو. وہ تو 24 گھنٹے سے زیادہ خان صاحب ویٹ نہیں کرتے نا، وہ خاموش رہتے ہیں. 24 کے بعد 25واں گھنٹہ گزر جائے تو ان کو لگتا ہے میری انسلٹ ہو گئی ہے، مجھے سیریس نہیں لیا گیا اور میری بات کا جواب نہیں ہے. سیاست میں ٹائم لگتا ہے. تو خان صاحب پھر کوئی سخت بات کہہ دیتے ہیں اینڈ ون از بیک ٹو اسکوائر ون. ابھی بھی لگتا ہے کہ خان صاحب کچھ دن ویٹ کریں گے یا 24 گھنٹے بعد پھر وہ کہیں گے کہ میری بات کا جواب نہیں ہے، لہٰذا گولہ باری اور بمبارڈمنٹ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. سر چلے ویٹ کرتے ہیں، ابھی تک تو بات نہیں کی، ابھی تک تو اس خط پہ ہی رہتے ہیں، باقی بات آئے گی تو بات کر لیں گے. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ سر بعض دفعہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے، اسٹریٹجی ہے، وہ کیرٹ اینڈ سٹک کی ہے کہ بعض دفعہ جن سے بھی آپ نے ڈیل کرنا ہو، وہ چاہے میڈیا ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، اپوننٹس ہوں، آرمی ہو، اسٹیبلشمنٹ، تو آپ تھوڑی سی کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی رکھتے ہیں. پہلے ایک ان کے خلاف ایک مہم شروع اس پہ کی جائے گی، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلیں گے، ان کو دباؤ میں لایا جائے گا، اور پھر کہیں پہ بات چیت کی اس طرح کی کوئی تھوڑا سا سافٹ ایک ان کو مطلب آلو برانچ آفر کی جائے گی. تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ کبھی سخت، کبھی نرم، کبھی گرم، کہ کبھی چلیں جی اب آرمی کو تھوڑا سا ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ دباؤ میں تو ہیں. پچھلے دنوں خان صاحب نے بڑے سخت سٹیٹمنٹ دیے تھے. یہ کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی چل رہی ہے سر؟ یہ نہیں، کیرٹ اینڈ سٹک اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ اپوزیشن کے ہاتھ میں اختیارات تھوڑی ہوتے ہیں. کیرٹ اینڈ سٹک تو وہ کہتے ہیں جو پاورفل لوگ ہیں. نہ آپ اپنے آپ کو پاورفل، فیصل بھائی آپ اپنے آپ کو کم پاورفل سمجھتے ہیں؟ مطلب عمران خان صاحب، ان کے فالوورز، ان کی پارٹی، تو آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں؟ پھر تو اگر مذاکرات تو نہیں ہو سکتے. اگر آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو پھر کمزور لوگوں کے ساتھ تو کوئی مذاکرات نہیں کرتا، نہ ریلیکسیشن دیتے سر ان کو. نہیں، میں نہیں، آپ نے کیرٹ اینڈ سٹک کا پوچھا تو پالیسی تو کیرٹ اینڈ سٹک ان کی ہوتی ہے جن کے پاس سٹک بھی ہو، کیرٹ بھی ہو. ہمارے پاس تو یہی بات ہے، ہم تو مذاکرات ہی کریں گے، ہم تو اپنا نیریٹو ہی بنائیں گے، تو وہی ہم لے کے چلیں گے. اب وہ کیرٹ ہو یا سٹک ہو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ برادر. تھینک یو سو مچ فیصل، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد کچھ مزید خبریں ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ.
वेलकम बैक नाजरीन। जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद में 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के 3 जजों का जो है वो तबादला किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस हवाले से बात करते हैं। कंबर जैदी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कंबर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम रबिया जी। कंबर बताइएगा, ये जो ट्रांसफ़र हुआ है इस पे तो आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने भी सेटिस्फैक्शन का इजहार किया है। उन्होंने इसको खुशाइन कहा है, और क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखें, आज जो है जो पास के अहदेदारान है, जो तंजीम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिपोर्टर्स एसोसिएशन, उनके जो 9 मुंतखब अहदेदारान थे, उनसे हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, और हल्फ बर्दारी की तकरीब में चीफ जस्टिस साहब को मदऊ किया गया था। चीफ जस्टिस साहब जब आए तो उन्होंने आते साथ ही पहले कह दिया कि मैं आप तमाम लोगों के सवालात के जवाब दूंगा, जो कुछ आपने पूछना है वो पूछ सकते हैं। अमूमी तौर पर ये तकरीब जब होती है तो चीफ जस्टिस इस तरह मुख्तलिफ सवालात के जवाब नहीं देते, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा था कि चीफ जस्टिस जो है, जो कि जाहिर बात है, आपको पता है एक अदलिया में नया बहरान और जो इश्यूज खड़े हुए हैं उन पर बातचीत करना चाहते हैं। तो वही हुआ, उसका जो तकरीब हुई उसके बाद चीफ जस्टिस साहब से सवालात साफियों की जानिब से किए गए। उसमें मेनली चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा कि जो ट्रांसफर हुए हैं वो बड़े खुशाइंद हैं, क्योंकि सिंध, बलूचिस्तान, यहाँ से जजेस को आना चाहिए। इससे कभी भी एक मीटिंग थी, उसमें चीफ जस्टिस ने पहले इशारतन बात की थी और उन्होंने कहा था कि सिंध हाई कोर्ट या बलूचिस्तान हाई कोर्ट या दूर दराज के जो कोर्ट्स हैं वहां के जजेस, उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए, उनको जो है विफाक, आज उन्होंने कहा कि विफाक तो सबका है और विफाक में अगर ट्रांसफर होती है तो ये आइन के आइन मुताबिक है। ये बड़ी खुशाइंद बात है, ये ट्रांसफर होनी चाहिए। उन्होंने बड़ा वाज़ेह स्टांस इस पे किया। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी जो खसूसन तहफ़्फ़ुज़ात हैं जजेस के, जस्टिस मंसूर अली शाह के पर्टिकुलरली, उनका यही कहना था कि हम जो है तमाम जजेस को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, इस मामले को रिजॉल्व किया जाएगा। मैं सबसे मुलाकातें भी कर रहा हूँ। ये जो है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से कहा गया, और साथ में जस्टिस याह्या अफरीदी ने बाकायदा तौर पर कहा कि ये जो सीनियरिटी का इशू है, यानी जो हाई कोर्ट में जजेस कौन से सीनियर होंगे, क्योंकि आपको पता है फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन्हीं जजेस की एविलेशन होनी है और वो सीनियरिटी बेस्ड होगी। तो उन्होंने कहा ये एक इशू है, लेकिन ये जब अभी मैं इस पे एक स्टांस लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। एक बड़ा जबरदस्त उनसे सवाल हुआ कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, मतलब वो दीगर इलाकों में आए हैं, तो इस पे मेरिट पे आप क्या कहेंगे? लेकिन चीफ जस्टिस ने इसका कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। हाँ, अच्छा, ये सिंध और बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया, वो तो ठीक है, लेकिन ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पंजाब से तो ऑलरेडी जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट से भी ट्रांसफर का कोई सवाल हुआ कि इसकी क्यों जरूरत पड़ गई? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट के बेसिकली उन्होंने सिंध और बलूचिस्तान के जजेस के पीछे लाहौर हाई कोर्ट को भी कवर किया था, और वो बेसिकली बात ये थी कि विफाक सबका है, यानी यहाँ पे जो जजेस की रिप्रेजेंटेशन है तो वो तमाम सूबों से होनी चाहिए। बेसिकली जो चीफ जस्टिस की मेन चीज थी, जो जस्ट हम जिस चीज को कहते हैं वो यही थी कि अगर आइन के मुताबिक चीजें हुई हैं, जैसे आर्टिकल 200 के तहत ये सदर मुमलिकत ने ट्रांसफर किया, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, आइन के तहत चीजें हो रही हैं, बिल्कुल वाज़ेह इशारा है और आइन के तहत ही होने चाहिए काम। तो चीफ जस्टिस इसमें सेटिस्फैक्टरी नजर आए, लेकिन इससे कल भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस बजाय इसके कि किसी मामले पे इशू क्रिएट करें, या बजाय इस पे कि किसी मामले पे खुलकर अपनी राय का इजहार करें, या जिस तरह से बार कौंसिल जो एहतजाज कर रही हैं उनके नुमाइंदों से मिलें, या फिर कुछ ऐसी बात करें जिससे मजीद एक साइड को तकवीयत मिल रही हो, चीफ जस्टिस उस तमाम कंट्रोवर्सी से दूर हैं, और बज़ाहिर लग ये रहा है कि जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं चीफ जस्टिस को वो काबिल कबूल है। ठीक जी कंबर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम बात की अभी आखिर अपने रिमार्क्स में लास्ट में। माजी में हम देखते थे कि एक जुडिशल एक्टिविज्म रहा है, स्पेशली इफ्तिखार चौधरी साहब से लेके ऑनवर्ड। उस वक्त चीफ जस्टिस साहब जो उस वक्त जो भी होते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली मैं सबकी नहीं बात कर रहा, एक दो थे जो प्रोफेशनल चीज़ों को लेके जा रहे थे, वो बार की पॉलिटिक्स, बार के ओहदेदार या बड़े बड़े ये जो हमारे लीडर्स हैं इनके वकला के,
وہ ان کے ساتھ لے کے چلتے تھے اور انہی کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے تھے. جو وکیل ایشو اٹھا رہے ہوتے تھے یا چیزیں چل رہی ہوتی موومنٹس ہو رہی ہوتی تھے وہ ان کو سپورٹ دے رہے ہوتے تھے اور وہ چیف جسٹس کو سپورٹ دے رہے ہوتے. ہم دیکھتے رہے اسی طریقے سے چیزیں ہوتی رہی ہیں. اس سے تو لگتا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ اپنے آپ کو بار سے اور بڑے بڑے وکیلوں کی پالیٹکس سے یا ایجیٹیشن سے دور کر رہے ہیں. ان کو ان کی سپورٹ بھی نہیں چاہیے, ان کی مخالفت بھی صاف ظاہر نہیں چاہیے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ نے خود کہا وہ کنٹروورسی میں نہیں پڑے, ماضی میں یہ بڑی سٹرانگ لابنگ تھی, بڑی کنٹروورسی تھی, تو اس سے بھی کوئی باہر کے لوگ وکیل وغیرہ جو ہیں ناراض ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ہمیں وہ ہمارے ایجنڈیز کو اہمیت نہیں دی جا رہی اور وہ بالکل کول پلے کر رہے ہیں. یاسر صاحب اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بار میں بھی بڑی واضح ڈویژن ہے اور دو گروپس ہیں جو کہ حامد خان گروپ ہے اور دوسرا اعظم نذیر تارڑ گروپ ہے. اب حامد خان گروپ جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے مخالف ہے, جبکہ اعظم نذیر تارڑ جو اس ٹائم لا منسٹر ہیں ان کا بڑا گروپ ہے جس میں احسن بون صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں. تو وہ بظاہر آپ کو پتا ہے کہ تمام معاملات میں آن بورڈ ہیں اور وہ تمام معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. تو چیز ابھی جو ہے اکثریت جو اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو دیکھا جائے, پاکستان بار کونسل دیکھا جائے, تو اعظم نذیر تارڑ گروپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے اور انہی پہ ریلائی کر کے یہ تمام جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد پھر ججز جو ہیں جو کہ خاموش اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی جسٹس یا افریدی چیف جسٹس ہیں اس ٹائم, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ میں ایک بحران کی کیفیت ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لائرز کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ اس ٹائم اس تمام معاملے پہ آن بورڈ ہے. وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی اسے کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ وہ تو کروانے والوں میں سے ہیں. پھر اس کو یہ جو ججز کے ٹرانسفر ہوئے ہیں خصوصاً صدر مملکت کے آرڈر سے, پہلے ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی لیکن چلیں یہ آرڈرز ہوئے ہیں تو پھر بھی اس نہیں. آپ نے کہا کمبر کے پہلے نظیر نہیں ملتی. اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں کہیں پڑھ بھی رہا تھا سن بھی رہا تھا کہ پہلے بھی تو مطلب اس طرح کے ججز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آتے رہے ہیں قانون کے تحت, آئین کے تحت, پہلے بھی آئے ہیں کچھ ججز. صاحب اس میں اصل میں جو ایشو انوالو ہے نا, جو ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ پریسیڈنٹ ایسا کیوں نہیں ہے, اس میں ایشو یہ انوالو ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ابھی جو ٹاپ رینک پہ ہیں ان کی ایلیویشن ہونی ہے. اب جو سینیورٹی پہ ہوں گے ظاہری بات ہے وہی ہے. کمبر یہ اور ایک اور آپ کو پوائنٹ ٹھیک ہوگا, دیٹس انادر ڈیبیٹ. پہلی ڈیبیٹ تو یہ ہو رہی ہے نا کہ کیا وہاں سے یہ باقی 3 صوبے جو ہیں یا 4 جو ہیں ان سے کوئی جج وغیرہ ٹرانسفر ہو کے اسلام آباد جو فیڈریشن ہے, یہ کوئی صوبہ تو نہیں ہے نا یہاں پہ, اٹس ناٹ اے پروونس. ہاں سندھ کا اگر پنجاب بھیجیں, پنجاب کا KPK بھیجیں, تو اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کیا یہاں پہ ججز لے جا سکتے ہیں ان 4 صوبوں سے یا نہیں لے جا سکتے. صرف جو اسلام آباد پنڈی کا ڈومیسائل ہے وہی یہاں پہ لگ سکتا ہے, اگر بلکہ اسلام آباد کا مطلب ڈومیسائل لگ سکتا ہے کیونکہ پنڈی پھر وہ اس پنجاب میں آ جاتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی کوئی پریسیڈنٹ ہے پہلے آتے رہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ قانونی طور پہ تو کوئی ممانعت نہیں ہے, تبھی آرٹیکل 200 رکھا بھی گیا ہے. تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ یہ سینالٹی کی لڑائی ہے ساری. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لڑائی اس سے اگلے مرحلے کی ہے. لڑائی اس سے مرحلے کی یہ ہے کہ اگر کوئی جج جو ہے اس ٹائم ہائی کورٹ میں آ جائے گا اور اس کی سینیورٹی کا تعین کیسے ہوگا, کیا جس دن وہ حلف لے گا اس دن سے سینیورٹی کاؤنٹ ہوگی یا پھر وہ جب سے ہائی کورٹ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے تب سے ہوگا. پھر ایک اس میں بڑا ایشو یہ انوالو ہے چونکہ سینیورٹی پہ ایک دوسرے صوبے سے جج لایا جا رہا ہے, تو ایک آلریڈی جو جج صاحب ہیں ان کی تمام چیزیں مطلب ان کا تمام ایک کیریئر کمپرومائز ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے, اور پھر وہ جج صاحب ہیں جو کہ پاور کوریڈورز کے خلاف فیصلے بھی دیتے ہیں. تو یہ انٹینٹ پہ بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کو لایا جانا ہے. ان 8 نئے ججز میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جتنے ججز جو ہیں جو کیریئر لے کے چل رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, ان کی ایلیویشن میں یہ 3 ججز جب ایڈ ہو جائیں گے تو ظاہری بات ہے اس میں ایک واضح فرق پڑے گا. اور اس ٹائم پہ ایڈ ہوں گے مطلب ججز کی اپروول جو ہے اس میں کمبر ان ججز کی جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے 8 ایڈ ہوں گے, ان کی اپروول جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے تحت لیگلی کانسٹیٹیوشنلی طور پر آلریڈی وہ دی گئی ہوئی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کوئی نئی بات ہو رہی جس پہ وکلا صاحبان جو ہیں ایجیٹیٹ کر رہے ہیں, اس لیے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں بھائی یہ تو قانون آئین میں پارلیمنٹ نے چینجز کر دیے ہیں, ججز کی تعداد بھی اگر وہاں سے بڑھ رہی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. میں
देखें क्लासा साहब, वो जो जजेस की एलिवेशन होनी है उसमें 8 नाम होंगे और खसूसन जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगना है वो तो सीनियरिटी की बेस पे लगना है, और सीनियरिटी की बेस पे आप दूसरे सूबे से लाकर अगर कोई भी जज लगाएंगे तो यहाँ पे बैठे हुए ऑलरेडी इस्लामाबाद में काम करने वाले जजेस को ये इतराज जरूर होगा कि आपने अगर इसके करना ही था ट्रांसफर तो 4 दिन पहले जो आए थे कंबर, जो पहले जजेस आए थे कर देते ट्रांसफर, नहीं जो पहले जजेस लाए गए थे दूसरे इस कोर्ट से, उस वक्त इशू नहीं उठा था सीनियरिटी का कि क्या बनेगा, या भी उठ रहा है? देखिए सीनियरिटी का इशू इस वजह से उठ रहा है कि अभी बड़ी वाजे नहीं, मैं माजी का पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इंतई शानदार रिपोर्ट कवर करते हैं, आपको हिस्ट्री होगी। माजी में जब आए थे जजेस वहाँ पे इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस वक्त सीनियरिटी का इशू बना था? नहीं, उस टाइम नहीं बना था। Why not and why now? क्लासा साहब, असल में ये इशू तमाम एक चीज के गिर्द घूम रहा है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो अभी सीनियरिटी पे हैं और वो अगर उनको नहीं बनाया जाता तो इंटेंट और जो ख्याल है वो इसी तरफ जा रहा है, क्योंकि रियासत चाहती है कि मुजामत करने वाले जजेस या वो जजेस जिन्होंने 6 जजेस जिन्होंने खसूसन खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको किसी तौर नहीं लाना और उनको किसी तौर पे भी चीफ जस्टिस मुकाबले कबूल नहीं है। बहुत शुक्रिया कंबर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कंबर फॉर जॉइनिंग अस। एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन। क्लासर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जजेस क्राइसिस जो चल रहा है उस पे ही हम बात कर रहे थे कंबर से। आपको क्या लगता है जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद हम बड़ी बात कर रहे थे कि ये रिजॉल्व हो जाएगा और कुछ जो है वो इसमें कमी नजर आएगी, कहाँ जाते हुए देख? मेरा तो ख्याल है आज उन्होंने रिजॉल्व कर दिया है, बल्कि टाइम नहीं था, नहीं तो मैं उनसे कंबर से जरूर पूछता कि क्या चीफ जस्टिस ने जो बात आज की है और उन्होंने कहा जी आइन कानून के तहत हो रहा है, उन्होंने कहा उसमें एक आपका उसमें सिंधी जज आ गया, अगर आपका बलोच आ गया तो आप लोगों को क्या मसला है, क्या शिकायत है? फेडरेशन तो सबके, इस्लामाबाद तो मतलब सबका है और कानून के तहत उनका कहना था आ भी सकता है, अपने थी तो उन्होंने इसको डिफ्यूज़ कर दिया है। इसके बाद जब चीफ जस्टिस ये बात कह देता है कि कानून और आइन के तहत, तो फिर तो मामला मतलब इन वे उसमें सेटल समझा जाता है। और दूसरी बात यह है कि माजी में क्योंकि यहाँ पे ये चीफ जस्टिस साहबान जो थे उनके कुछ ना कुछ कोई एजेंडेस थे, तो बार भी मिल जाते थे, वकला भी मिल जाते थे और साथ में इस तरह के करके जो हुकूमत वक्त होती है उसके खिलाफ एक क्राइसिस आता था। अब की दफ़ा लगता है कि याहिया अफरीदी साहब जो है ना बिल्कुल एक गोरे स्टाइल में अंग्रेज मतलब वो जो एक स्टाइल था ना उनका जजेस का, ऑनरेबल जिनको हम समझते थे, वो पहली दफ़ा हमें लग रहा है कि वो इसमें गेम में खेल में पढ़ नहीं रहे, जिससे वकील भी नाराज हैं, बार भी नाराज है, कुछ और लोग भी नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब आई विल गो बाय द बुक लाइक अ गोरा जज। तो वो चीज़ मेरा ख्याल है थोड़ी सी ये वकला को और बार वालों को क्योंकि आदत पड़ गई है ना 2006-7 से, आदतें बड़ी पुरानी पड़ी हुई हैं, वो जाती नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि मसला आगे फर्दर नहीं बढ़ेगा। कहाँ ये मामला जाता हुआ रुकता है। 10 तारीख को जो है वो कोई प्रोटेस्ट का भी कहा है वकला ने, लेट्स सी क्या होता है। आज के लिए इतना ही नाजरीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।